ولکن اللہ هو الذی اسقانا۔ رب ذوالجلال کی طرف پانی پلانے کی نسبت کی، اور وہ وہاں پہ چشمہ بھی جاری کر سکتا تھا، اور یہ عورت کا پانی جو سبب بنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا ظہور ہوا، یعنی معجزہ اس طرح بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ کس طرح اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ اصل آگے جو اسلام پھیلنا تھا اس عورت کے ذریعے سے، جس نے یہ سارا منظر دیکھا۔ اگلی لائنیں جو ہیں، فواللہ انہ لاسحر الناس او انہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقا فکان المسلمون بعد ذالک یغیرون، اغارہ یغیرو رات کے وقت حملہ کرنا ہے، علی من حولہا من المشرکین، جو اس عورت کی لوکڑی تھی، چند گھر اس کے خاندان کے، ان کو بچا کر ارد گرد مسلمان یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حملہ کرتے تھے۔ ولا یصیبون السرم، اس لوکڑی کو کچھ نہیں کہتے تھے، سرم یعنی چند گھر جو اکٹھے تھے، الذی ہی منہ، جس سے یہ خاتون تھی، فقالت یوما لقومہا، تو ایک دن اس نے اپنی قوم سے یہ کہا، ما ارا ان ہؤلاء القوم قد یدعونکم عمدا، کہ جو دوسروں پہ حملہ کر سکتے ہیں ارد گرد، ان پہ کوئی مشکل نہیں کہ تم پہ بھی حملہ کریں، تو وہ جان بوجھ کے تمہیں چھوڑ رہے ہیں۔ یہ قوم یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، قد یدعونکم عمدا فہل لکم فی الاسلام، تو کیا تم اسلام نہیں قبول کر لیتے کہ وہ تمہیں اتنی گنجائش دے رہے ہیں میری وجہ سے، جان بوجھ کے تمہارے گھروں کو نہیں چھیڑتے۔ فَأَطَاعُوهَا، تو اس چھوٹے سے دیہات والے لوگوں نے اس عورت کی بات کو مان لیا۔ فَدَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ، تو وہ سارا اس کا کنبہ خاندان اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو اس کا یعنی پانی کو دیکھنا، سارا معاملہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق، اس سے اس تک پہنچا پیغام۔ تو باقی امام بخاری جو ہے وہ جو مشکل لفظ ہو اس کا مطلب بھی ساتھ بتاتے ہیں، تو یہاں پر لفظ صابی آ رہا تھا، تو قال ابو عبداللہ سابا خرج من دین الی غیرہ، کہ صابی کا معنی ہے جو
ایک دین سے دوسرے دین کی طرف نکل جائے۔ امام ابو العالیہ یہ تابعین میں سے ہیں کہ جو قرآن مجید میں سابعین لفظ آیا ہے اس کا مطلب بیان کرتے ہیں کہ فرقہ من اہل الکتاب یقرؤون الزبور، کہ وہ بھی اہل کتاب کا ایک فرقہ ہے سابی، جو کہ زبور پڑھتے ہیں۔ آگے کیا لفظ ہے؟ کیا لفظ ہے؟ تو جو آیت کے اندر آیا ہے اسبو، تو جواب امر کی وجہ سے جو پیچھے آیت میں موجود ہے یہ مجزوم ہے، تو مالا یمیلو امیلو، امیلو جو ہے وہ اب چونکہ اسب و مجزوم ہے تو اس کا معنی بھی اس تفسیر اسی طرح کی ہے، امل نہیں امیلو سے امل، کہ میں ادھر میلان کروں گا، تو اس کے اندر بھی نکلنے والا معنی موجود ہے کہ میں اپنی پہلی کیفیت سے نکل جاؤں گا۔ اچھا جی، تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو لغت بیان کرنے کا وصف ہے، اور اس سے جو لفظ حدیث میں آیا ہے اس سے ملتے جلتے جو لفظ قرآن میں ہیں، صرف اس مناسبت سے وہ مفردات بھی ذکر کرتے ہیں۔ باب اس بارے میں ہے کہ جب جنبی کو اپنے اوپر مرض کا یا موت کا خطرہ ہو یا پیاس کا، یعنی پانی اتنا ہے کہ اگر غسل کر لیا تو پھر پینے کے لیے نہیں ملے گا، تو تیمم، ان صورتوں کے اندر تیمم کرے۔ تو یہ جو خاف ہے، یعنی اس میں حکیم حاذق کی رائے اسے درکار ہے کہ مرض ایسا ہے کہ نہانے سے بڑھ جائے گا اور وہ شدید مرض ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس کی موت واقع ہو جائے گی، تو اس صورت میں تیمم کی اجازت ہے۔ ذکر کیا جاتا ہے کہ اب یہ بھی تاریخ ہے اور صیغہ تمریض سے ذکر کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ذکر کیا جاتا ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھنڈی رات میں جنبی ہو گئے تو آپ نے تیمم کیا اور یہ آیت پڑھی وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی اپنی جسمانی صورتحال کے بارے میں بتایا کہ اس رات کے اندر غسل سے یعنی موت کا مجھے خطرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو اس واسطے تیمم کیا۔ فَذُكِرَ ذَلِكَ، تو یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی گئی۔ فَلَمْ يُعَنِّفْ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سختی نہیں فرمائی کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناراض نہیں ہوئے کہ تم نے ایسے موقع پر تیمم کیوں کیا، غسل کرنا ضروری تھا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو قبول کر لیا۔
مذاہب کے لحاظ سے امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نزدیک ایک تیمم سے جب تک کہ وضو نہ ٹوٹے، یعنی نواقض وضو حالت تیمم میں نہ پائے جائیں، تو کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے، کہ تیمم کا وہی حکم ہے جو وضو کا حکم ہے، جبکہ ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کا یہ موقف ہے لا یصلی بالتیمم، لا یصلی بالتیمم بالتیمم الواحد الا صلاۃ واحدۃ اذ لیست الطہارۃ بالصعید مثل الطہارۃ بالماء، کہ وہ اس تیمم سے حاصل شدہ طہارت کو پانی سے حاصل شدہ طہارت کے ہم پلہ نہیں مانتے، ہم اس کو ہم پلہ مانتے ہیں، وہ اس کو طہارت ضروریہ سمجھتے ہیں۔ اچھا جی، تو دوسری طرف جو متیمم کا متوضی کو جماعت کرانا ہے، تو اس میں امام مالک اور امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہم بھی امام صاحب کے موقف پر ہی ہیں کہ متیمم جماعت کرا سکتا ہے، اور یہاں اس طہارت کو وہ بھی یعنی طہارت اصلیہ ہی سمجھتے ہیں کہ جو سعید مٹی سے حاصل ہوئی وہ یوں ہی ہے جس طرح کہ پانی سے حاصل ہوئی۔ لیکن امام اوزاعی جو ہیں وہ کہتے ہیں لا یؤم متیمم متوضیا، کہ متیمم جو ہے وہ متوضی کو جماعت نہ کرائے۔ عمران کر دھیان، ہاں دیکھو کتنا پڑھا لکھا بندہ ہے، اشارہ سمجھ جاندہ ہے، دھیان تک ہی مطلب ہے اس کے۔ اور تو نہیں کوئی ایسا اپنے قرب و جوار دا دھیان رکھو سائیں۔ اوزاعی جو ہے ان کے نزدیک متیمم متوضی کو جماعت نہیں کرا سکتا۔ اچھا جی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ طہارت ضروریہ ہے اور امام اعلیٰ حال ہونا چاہیے، تو اس کی طہارت اعلیٰ حال والی طہارت نہیں ہے، تو وہ اس کو امی جیسا سمجھتے ہیں کہ جیسے پیچھے قاری ہو اور آگے امی جماعت کرانا شروع کر جائے دے تو جس طرح ٹھیک نہیں، ایسے ہی یہ ہے۔ اچھا جی، اچھا جی، آگے یہ ہے کہ حضرت ابو وائل کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں فقہی اختلافات تھے ان میں سے ایک مثال یہ بھی ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اذا لم یجد الماء لا یصلی، لم یجد کا فاعل ہے جنبی، کہ جنبی بندہ جب پانی نہ پائے تو نماز نہ پڑھے۔ یہ
بعض لوگوں نے تو ان کا موقف بتایا، لیکن جس طرح پس منظر نظر آ رہا ہے تو یہ بطور استفہام کے انہوں نے سوال کیا کہ اس کا کیا حکم ہے، کیا جب پانی نہ ہو تو جنبی جو ہے وہ نماز نہ پڑھے؟ اس طرح انہوں نے پوچھا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا، اور یہ مفتیان غیر حاضر جو ہیں ان کو ایسا ہی جملہ بتانا پورے افتاء کی جان ہے۔ لو رخصت لهم في هذا كان اذا وجد احدهم البرد قال هكذا یعنی تیمم وصلى۔ اچھا جی، یعنی وہ ایسا موقع کہ جہاں لوگ آگے عطف ڈال لیں رخصت پر، تو مفتیان کرام کو وہ رخصت دیتے ہوئے غور کر کے فتویٰ دینا چاہیے۔ اچھا جی، تو سوال کس کا تھا؟ پہلے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا، کس سے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ فی ہذا، فی ہذا یہ ہے کہ فی جواز التیمم للجنوب، کہ جنبی کو تیمم کرنے کی اجازت اگر میں اس میں دے دوں۔ یعنی آگے لکھا ہے تیمم وصلی، یہ تفسیر ہے ہاکذا کی۔ لو رخصت لهم فی ھذا، اگر جنبی کو میں تیمم کی اجازت دے دوں تو جب ایک بندہ ان میں سے سردی پائے گا، صرف سردی، قال ہاکذا، تو پھر یوں کر لے گا۔ کیسے؟ یعنی تیمم وصلی، تو پھر تیمم کر کے نماز پڑھے گا۔ وضو تھوڑی سی سردی پر بھی وضو کرنا اور غسل کرنا پھر چھوڑ دیں گے۔ قال قلت، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا فَأَيْنَ قَوْلُ عَمَّارِ لِعُمَرَ، تو پھر حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، اس کا کیا بنے گا؟ قال انی لم ارى عمر قانع بقول عمار، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ مطمئن ہو گئے ہوں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے ساتھ، یعنی انہوں نے قناعت کی ہو۔ اس بنیاد پر میں وہ جواب نہیں دیتا۔ اب یہاں یعنی حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں بالتحقیق، تو ان کی بات مان لینی چاہیے تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو کس لیے انہوں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو پر قناعت نہیں کی؟ تو امام کرمانی کہتے ہیں کہ وَلَمْ يَتَذَكَّرِ الْقِصَّةَ فَارْتَابَ فِي ذَلِكَ،
یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ قصہ یاد نہیں آ رہا تھا، تو اس واسطے آپ کو اس قصے کے بارے میں شک تھا کہ قصہ ذہن میں آ جاتا، کیونکہ اس میں آدھا حصہ تو خود ان کا اپنا تھا کہ خود اس موقع پر شریک تھے، تو یہ یعنی جو آپ نے قبول نہیں کیا تو اپنے ذہن میں وہ واقعہ نہ آنے کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کیا۔ اگر محض صرف روایت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دخل ہوتا اور آپ اس کے اندر خود پارٹنر نہ ہوتے اس واقعے میں، تو پھر تو صرف ان کے کہنے پر ہی قبول کر لیتے۔ اب چونکہ اپنا بھی آدھا حصہ تھا اور خود ذہن میں وہ واقعہ آ نہیں رہا تھا، تو اس بنیاد پر اپنی جہت کی جو صورتحال تھی اس وجہ سے آپ نے پھر اس قصے کو قبول نہ کیا کہ جب میرا ذکر ہو رہا ہے کہ میں خود موجود تھا اور مجھے ذہن میں وہ بات یاد ہی نہیں آ رہی، تو میں کس طرح اس قصے کو قبول کروں۔ حناد فرید والباقون ساقی ماشاء اللہ آج تو اٹھ دا جواب پتھر نال دے رہے ہیں۔ اتنی برکت ہے اس عمل دی۔ اب یہاں جو وہ عورت والی حدیث میں پانی لینے کا ہے تو کیف جوز التصرف حینئذ فی مالہا، اس کا مال تھا تو اس میں تصرف کیسے جائز ہوا۔ امامین کہتے ہیں اجیب بالنظر الی کفرہا او لضرورت الاحتیاج الیہ والضروریات تبیح المحظورات، یعنی وہ جو قانون ہے الضروریات تبیح المحظورات، تو اس ضرورت کی یہاں وضاحت ہوتی ہے کہ ایک تو ضرورت کا معنی عام ہے کہ اب کسی کو کہا جائے کہ تجھے چینی کی ضرورت ہے، تجھے مالٹوں کی ضرورت ہے، تو وہ کہے گا یقیناً مجھے ضرورت ہے، یعنی یہ انسانی ضروریات میں سے ہے۔ لیکن یہ جو قانون ہے الضروریات یا بعض جگہ الضرورات تبیح المحظورات، تو اس سے مراد وہ حالت اضطرار والی ضرورت ہے کہ جو وہاں اب پانی نہیں مل رہا تھا تو وہ صورتحال، اور آگے پھر چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے تو یہ تھا کہ اب اس کا تو گھٹ بھی نہیں ہونا پانی، اور مزید اس کو تحفہ ساتھ دے دیا جائے گا۔ بالنظر الی کفرہا کا مطلب یہ یعنی وہ
یوں تھی کہ جس طرح ایک مسلمان فوج کسی کافرہ کو گرفتار کر لیتی ہے تو وہ خود وہ عورت بھی لونڈی بن جاتی ہے، تو یعنی جو کچھ اس کا ملک ہے وہ تو بطریق اولا جو ہے وہ مسلمانوں کے ملک میں آ جاتا ہے۔ تو یہاں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈبل رحمت کی کہ اسے لونڈی نہیں بنایا بلکہ پھر اس کو جانے کی اجازت دے دی کہ وہ چلی جائے اور اپنا پانی بھی ساتھ پورا لے جائے۔ یہ فوج کا کسی عورت کو پکڑنا یہ مطلق ہے یا جنگ کے دوران؟ یعنی وہ تو یعنی حالت جنگ ہی تھی کہ جو قریش مکہ کے ساتھ اور یہ جو جتنے بھی علاقے تھے کہ جن میں دعوت پہلے پہنچا دی گئی تھی کہ اب جو ہے وہ تم اسلام قبول کرو، تو اسی ضمن میں یعنی یہ استیلا تھا غلبہ کافرہ پر، لیکن پھر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ باقی یہ جو صابی ہیں، امام مجاہد کہتے ہیں لیسو بیہود ولا نصارا ولا دین لہم ولا توکلوا ذبائحہم ولا تنکح نساؤہم، یہ نہ یہود ہے نہ نصارہ ہیں، نہ ان کے ذبیحے کھائے جائیں اور نہ ان کی عورتوں سے نکاح کیا جائے۔ اچھا جی، اب اس حدیث کا مزید آگے اس کی وضاحت اگلی حدیث میں موجود ہے کہ حضرت شقیق بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا، تو ان میں علمی مذاکرہ ہو رہا تھا۔ فقال له ابو موسیٰ، اب یہاں وہ سوال واضح ہے، ارائیت یا ابا عبد الرحمن، یہ کنیت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایسی دوسری جگہ آئے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے کہ ابو عبد الرحمن آپ مجھے یہ بتائیں، اذا اجنب فلم یجد مان کیف یصنع؟ فقال عبداللہ لا یصلی حتی یجد الماء، یعنی تیمم کی انہوں نے نفی کی کہ پانی ملے گا تو جنابت پانی سے دور ہوگی، تیمم سے دور نہیں ہوگی، یہ موقف پیش کیا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ عَمَّارٍ حِينَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ يَكْفِيكَ، کہ پھر تم حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کا کیا جواب دو گے کہ جب وہ لت پت ہو گئے تھے مٹی میں تو سرکار نے فرمایا تھا کہ تمہیں تو یہ تیمم صرف کافی تھا، یعنی 2 ضربیں تم
जो वुज़ू के लिए तयम्मुम होता इतना तुम कर लेते तो ये पानी ना मिलने की सूरत में गुस्ल के कायम मकाम हो जाता, तो इसका तुम क्या जवाब दोगे? काल अलम तरा उमरा लम यकना बेज़ालिका, कि क्या तुमने नहीं देखा कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इस पर कनात नहीं की। तो हजरत अबू मूसा अशरी ने अब मुनाजरे में अगला रुख इख्तियार किया। चलो कहते फ़काल अबू मूसा फ़दअना मिन कौल अम्मार, चलो कौल अम्मार को तुम छोड़ो। कैफ़ तस्नउ बिहाज़िल आया, इस आयत का क्या जवाब दोगे? इस आयत का क्या जवाब दोगे? फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदा, अगर तुम पानी ना पाओ तो फिर तुम क्या करो? फिर तुम तयम्मुम करो। इस आयत का जवाब तुम क्या दोगे? फमा दरा अब्दुल्लाह मा यकूलो, तो ये जो साथ प्रेस वाले बैठे हैं हजरत शकीक जो रिपोर्ट कर रहे हैं उनके मुनाजरे को, तो कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हो ने ना समझा, यानी ना आया उनके ज़हन में जवाब जो इस आयत का दें। फमा दरा अब्दुल्लाह मा यकूलो, कि उन्हें ज़हन में वो बात ना आई जो वो कह सकें, यानी लाजवाब हो गए इस सवाल में। और आगे यानी आयत के लिहाज से ये कहकर फिर फरमाया कि इन्ना लौ रखसना लहुम फी हाजा लऔशाका, कि अगर हम इसमें गुस्ल वाली सूरत जुनबी, यानी वो जो पस मंजर था सफ़र वाला, अगर यानी सवाल तो है कि पानी ना मिले तो आगे इस पर अवाम जो है वो ये शुरू कर देंगे कि अगर हमने रुखसत दी उनको इसमें लऔशाका, तो करीब है इज़ा बारादा अला अहदिहिमुल माओ, कि ये पानी ना मिलने पर पानी ठंडा होने को भी लोग क्यास कर लेंगे कि अगर पानी ना मिले तो तयम्मुम कर सकते हैं, तो अगर ठंडा हो तो फिर भी कर लेना चाहिए। अच्छा जी, इज़ा बारादा अला अहदिम अलमाओ अन यादाअहू, लाओ शाका का ये फ़ाइल है कि वो छोड़ देगा गुस्ल को, व यतयम्ममा, तो फिर वो तयम्मुम कर लेगा। तो मैं इस बात से सख्ती कर रहा हूँ कि आगे ये क्यास शुरू ना हो जाए कि पानी ना मिलने वाली सूरत पर पानी का इस्तेमाल जो इंसान के लिए मुश्किल हो उसको क्यास न किया जाए। फ़क़ुल्तु लिशकीकिन, तो मैंने शकीक से कहा, इमाम आमश कहते हैं फ़इन्नमा कारिहा अब्दुल्लाह लिहाजा, तो क्या हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु इस वजह से नापसंद करते थे कि इजाज़त ना दी जाए तयम्मुम की। काल नअम, तो उन्होंने कहा हाँ ये वजह है कि लोग इससे आगे अगले मसले की तरफ ना चले जाएं, यानी ये जो नफ्स मसला है यहाँ मसला नहीं था कि अगर नहीं मिलता तो फिर तो जाहिर है कि तयम्मुम ही रास्ता पीछे रह जाता है, लेकिन इससे जो आगे है कि आसानी का मज़हब निकालना या क्यास, तो उसके लिहाज से उन्हें ख़तरा था कि लोग फिर जब पानी ठंडा हो तो वहाँ ये फतवा इस्तेमाल करना शुरू ना कर दें कि तयम्मुम करें गुस्ल जनाबत की जगह और नमाज पढ़ना शुरू कर दें।
تو یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فتویٰ دے رہے تھے تو آیت ما درا کا مطلب یہ ہے کہ آیت کی توجیہ ایسی نہ کر سکے کہ جو اپنے فتویٰ کے مطابق توجیہ ہوتی. تو امام عینی کہتے ہیں کہ اصل یہ کوئی جواب مشکل نہیں تھا. وَلَعَلَّ الْمَجْلِسَ مَا كَانَ يَقْتَضِي تَطْوِيلَ الْمُنَاظَرَاتِ کہ شاید وقت میں گنجائش نہیں تھی کہ مناظرہ لمبا ہو سکتا. یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موقف کی تعویل کرتے، یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ مکالمہ مناظرہ، اب لفظ مناظرہ یہاں انہوں نے بولا امام عینی نے، یعنی ضروری نہیں کہ پہلے فتویٰ لگائیں ان پر تو پھر ہی مناظرہ ہو. اچھا جی، یہ جو امام عینی کا ہے تو اب یہ اپنا جواب بتانا چاہتے ہیں وہاں پر. وَلَعَلَّ الْمَجْلِسَ مَا كَانَ يَقْتَضِي تَطْوِيلَ الْمُنَاظَرَةِ کہ مجلس میں یا ٹائم میں مجلس میں گنجائش نہیں تھی، ایسی صورتحال تھی کہ زیادہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، اس میں کہیں سفر تھا یا جو بھی جلدی تھی، آگے نماز کا ٹائم تھا. وَإِلَّا اگر وقت میں گنجائش ہوتی تو جواب تھا. وَإِلَّا فَكَانَ لِعَبْدِ اللَّهِ أَن يَقُولَ الْمُرَادُ مِنَ الْمُلَامَسَةِ فِي الْآيَةِ طَلَاقِ الْبَشَرَتَيْنِ فِي مَا دُونَ الْجِمَاعِ کہ یہ جو آیت میں ہے صورتحال وہ جماع کے بغیر جو ہے وہ دو بدن جو ہے ان کا ملنا ہے، جس کی وجہ سے اس حد تک ملنا کہ غسل لازم نہ ہو. تو اب یہ صورتحال جو ہے اس میں تو پھر آیت میں یہ ذکر آیا کہ وضو بندے نے کرنا ہو اور پانی نہ ملے تو پھر تیمم کر لے. تو جب کہ مناظرہ اس پہ ہو رہا ہے کہ غسل کرنا ہو تو پانی نہ ملے تو پھر تیمم کر لے. یعنی وہ آیت کی تعویل یہ کر سکتے تھے کہ یہاں غسل والا بات معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر وضو کی جگہ تیمم کرنے کا موضوع ہے. فلم تجدوا ماء فتیمموا، تو یہ فلم جو مرتب ہو رہا ہے پچھلی صورتحال پر، وہ کہ جب تم نے وضو کرنا ہو اور پانی نہ ملے، نہ یہ کہ جب تم نے غسل کرنا ہو اور پانی نہ ملے. تو یہ تعویل کر سکتے تھے. لَأَوْشَكَ قریب تھا. تو یہ صرفی طور پر امام عینی کہتے ہیں کہ ان پر رد ہے جو کہتے ہیں کہ یوشکو کی ماضی نہیں آتی. رد علی من زعم انه لا یجیء من باب یوشکو اوشک ماضیہ. امام عینی کی پوری کتاب ہے نا صرف پر، چھپی ہوئی ہے، میرے پاس بھی وہ موجود ہے. یعنی صرفی قوانین امام عینی نے وہ سارے لکھے ہیں. اچھا جی، نام اس وقت ذہن میں نہیں، وہ دکھا دیں گے پھر انشاءاللہ. اچھا جی، اب یہ ہے کہ یہ رخصت فی تیمم الجنب و رخصت فی تیمم المتبرد، اس میں آپس میں ملازمہ کیا ہے کہ اگر
इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे थे कि हमने जुनबी को रुखसत दे दी तो फिर ठंडक वाले मसले में भी लोग रुखसत कर लेंगे। तो इनमें जो है वो मुलाजमा इस वजह से है कि दोनों के अंदर इश्तराक अदमुल कुदरत अल इस्तेमाल इल मा है कि पानी के इस्तेमाल पर अदम कुदरत लोग कहेंगे वहाँ भी है कि है ही नहीं, और यहाँ है कि करेंगे तो बंदा फौत हो जाएगा या मरज बढ़ जाएगा। तो अदम कुदरत दोनों के अंदर इल्लत मुश्तरका मौजूद है, तो लोग क्यास कर सकते हैं उस मसले पर। लेकिन ये जो आगे फिर फ़िका चली है, वैसे तो हमारी फ़िका हनफी के अक्सर जो मुस्तदल्लात हैं वो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हैं। यानी ये जो आप चूँकि इराक़ में रहे और हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के उस्ताद और दादा उस्ताद वो इराक़ में उन्होंने फ़िका की तबलीग की। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने ये कौल किया, यजूज़ु तयम्मुम लिल जुनुबिल मुकीम, मुसाफिर तो वैसे मुसाफिर है, मुकीम जुनबी इज़ा खाफल बर्दा, जब उसे ठंडक का खौफ हो। अब आगे सारी चीज़ें जो मलहूज हैं फ़िका में तफसीलन मौजूद है। यानी अब खौफ के कई दर्जे हैं। खौफ के मसलन जिस वक़्त आसिम या साकी उठ के नहीं बिस्तर से आए कि बीमार हैं हम, तो फिर उठा के जब बिठा दिया गया तो फिर तैयार हैं हम। यानी वो मामूली दर्जे का खौफ भी हो सकता है कि मैं बीमार हूँ और सर्दी बड़ी है, तो जब कि बाहर निकलने पर साबित हुआ कि ये ऐसी सर्दी नहीं थी कि जिसकी वजह से सबक की छुट्टी की जाए। तो खौफ के फिर कई कैटेगरीज हैं और ये फिर यानी मुफ्तियान किराम और फ़ुक़हा उन पर वजाहत लाजिम है कि मामूली सा खौफ मुराद नहीं है, बल्कि इसके साथ फिर फ़ुक़हा ने जो तबीब हैं माहिर, उनकी राय को ज़रूरी करार दिया कि उनकी राय के मुताबिक बीमारी ऐसी है कि गुस्ल करने से शदीद हो जाएगी या बंदा फौत हो जाएगा या उज़्व तलफ हो जाएगा। तो यानी एक मेरिट है जहाँ जाकर गुस्ल के कायम मकाम तयम्मुम को किया जाए। मुतलकन ठंडक जो है उसकी वजह से हर बंदा ऐसा शुरू ना कर दे। इसलिए हमारी फ़िका की किताबों में यानी यही इमाम साहब का मौक़िफ़ लिखा हुआ है कि जवाज़ है मुकीम के लिए भी कि जब सर्दी शदीद हो और बीमारी शदीद हो जिसके बढ़ जाने का ख़तरा हो, क्योंकि इल्लत बीमारी की तारीफ़ में भी बहुत गौर करना पड़ेगा कि बीमारी वैसे तो जो तिब में मौजू है बदन इंसान का कि सेहत और मर्ज़ के लिहाज से जो चीज़ आरिज़ होती है वो मौजू है तिब का, और बीमारी जो है वो इल्लत है और उसकी इल्ल में से कोई भी इल्लत मुतासर हो जाए थोड़ी सी भी तो लफ्ज़ बीमारी उस पर बोला जाएगा। लेकिन यहाँ जो वो बीमारी है वो ये नहीं कि सर दर्द है या घुटने में थोड़ा सा दर्द है
تو اس پر ہی وہ آگے پورا استدلال کر کے تو یہ مسئلہ پھر خراب ہوگا، یعنی کتنا بڑا جرم بن جائے گا کہ ہو سکتا ہے اس نے جماعت کرانی ہو، اپنی نماز تو پڑھنی ہے، تو پھر کتنے لوگوں کی نماز کا مسئلہ ہوگا۔ تو پھر ایک واضح معیار جو بیماری کا ہے، اور پھر واضح معیار سردی کا ہے، اور پھر اس کی اپنی جسمانی صحت تیسرے نمبر پر، تو پھر جا کے یعنی چھٹی دیتے وقت اس مسئلے میں عام ویسے ہی چھٹی نہ دے دی جائے، بلکہ بہت زیادہ تفتیش کے بعد چھٹی کا فتویٰ دیا جائے۔ اچھا جی، چونکہ انسان آسانی ایک ایسا مذہب ہے جو بغیر امام کے بھی بندہ اس کا مقلد بن جاتا ہے، جس چیز میں آسانی ہو۔ تو اس واسطے احتیاط ضروری ہے۔ لیکن صاحبین جو ہے ان کا لکھا انہوں نے کہ وہ ٹھنڈک کی وجہ سے قائل نہیں کہ تیمم کیا جائے، بلکہ غسل ضروری ہے۔ یہ جو بتا رہے تھے اگلے دن اسلام آباد وضو کیا تو پانی اچھی طرح پوچھ رہا تھا صورتحال کہ حال کیسا ہے۔ یہ جو جمعرات کو افکار رضا سیمینار تھا تو اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی، وضو کیا، تو وہاں پھر وہ بتا رہے تھے کہ جو سکردو کا علاقہ ہے وہاں جب یعنی لطیفہ ہے، شاید حقیقت ہے، یعنی کہ دیوار پر لائنیں لگاتے رہتے ہیں کہ ایک غسل فرض ہے، 2 ہو گئے، 4 ہو گئے، کہ جب موسم ٹھیک ہوگا تو سارے اکٹھی کر لیں گے۔ حضرت صاحب بھی آج پیچھے آئے ہوئے ہیں سائیں۔ اچھا جی، تو یہ احتیاط ضروری ہے۔ باقی یہاں جو مناظرے کا طریقہ اس کا بھی انداز انہوں نے فیہ جواز الانتقال من المحاجہ من دلیل الی دلیل آخر، کہ ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف انتقال، یعنی پہلے کہا کہ قول عمار کا کیا کرو گے، پھر کہا چلو پھر آیت کا کیا جواب ہے۔ اچھا جی، جس طرح خود قرآنی جو نقطہ نظر ہے اس میں موجود ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت، یعنی یہاں تو اس نے دلیل فوراً دے لی، حالانکہ دلیل اس کی صحیح نہیں تھی، واضح غلط تھی، مگر اس کا تجربہ کرنے میں بہت ٹائم لگنا تھا۔ جو کہہ رہا تھا میں بھی زندہ کرتا ہوں، نمرود کہہ رہا تھا، اور میں بھی مارتا ہوں، تو آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ غلط ہے، تو اگلی دلیل کی طرف منتقل ہونا اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پہلی تسلیم کر لی ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہاں پانی تھوڑا ہے، یہاں گہرا ہوگا، وہاں ہم تمہیں ڈبو کے مارتے ہیں، چلو آگے چلو۔ تو پھر قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تم مغرب سے نکل۔ تو اب جو ہے یعنی عوام کے لحاظ سے احیاء موتا کے مقابلے میں یہاں اس کا عاجز آ جانا زیادہ واضح تھا اور بدیہی تھا، اس واسطے آپ اس دلیل کی طرف منتقل ہوئے کہ تم پھر یہ کر کے دکھاؤ۔ یہ مناظرہ یعنی اس میں بہت سے اصول ہیں، اور یہاں پھر یہ ہے کہ وہ یہ دلیل دے سکتا تھا، وہ کہتا کہ اے ابراہیم یہ جو مشرق سے نکلتا ہے نا یہ تو میں ہی روزانہ نکالتا ہوں، تم اپنے رب سے کہو وہ مغرب سے نکالے۔ سمجھ آ رہی ہے سائیں؟ پہلے یہ سنا ہے مناظرہ، یہ دلیل یہ اس طرح
اچھا یہ دوسرا رخ یہ میں بھی بچپن میں میرا خیال ہے 6 7ویں پڑھتا تھا جب جمعے پر حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ یہ تقریر کر رہے تھے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ مناظرہ کیا ہوتا ہے، مناظرہ کیوں ہوتا ہے، مناظرے کا کہاں ذکر ہے. یعنی جس طرح آج کچھ لوگ وہ کہتے ہیں کہ یہ مناظرے کا انداز نہیں ہونا چاہیے، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے نا سیاست کی طرح کہ مناظرہ آگے کدھر چلا گیا ہے. لیکن اصل لفظ مناظرہ جو ہے اور اصول اس کے، اس کو ہی تنقید کا مورد بنانا یہ صحیح نہیں. تو اس پر وہ گفتگو کر رہے تھے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مناظرہ کا کہاں ذکر ہے. آپ نے وہ آیت پڑھی الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. تو فرمایا کہ یہ مناظرہ ہی ہے اور کیا ہے کہ جب اپنی اپنی دلیلیں پیش کر رہے تھے ایک موضوع پر، تو یہ حجت پیش کرنا حاجہ حاجاجا یحاججو محاججہ محاجہ مناظرہ، تو یہ یعنی خود قرآن میں ہے اور سنت ابراہیم علیہ السلام ہے جو نمرود کے مقابلے میں توحید باری تعالیٰ پر مناظرہ فرما رہے تھے. اس واسطے ہم لوگوں نے تو مناظرہ ہوش سنبھالنے سے پہلے کا سنا ہوا ہے کہ مناظرہ ایک بڑی اچھی چیز ہے. تو اس میں کہ جب وہ یہ کہتا کہ یہ جو روزانہ نکلتا ہے یہ تو میں نکالتا ہوں، چونکہ وہ جھوٹا تھا تو دا در دا جھوٹ میں تھا. تو اس پر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے مجمع عام میں وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ یہ جھوٹ لوگوں پر واضح ہو جاتا کہ تم تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، سورج تو اس وقت بھی نکلتا تھا، تو پھر تم کب نکالتے ہو؟ اگر تم نکالتے ہوتے تو پھر جب تم دنیا میں آئے اس وقت سورج نکلنا شروع ہوتا. تو سورج تو آباء و اجداد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نکلتا ہے، تمہارا نام نشان بھی نہیں تھا. تو اس واسطے یعنی وہ یہ دلیل نہیں پیش کر سکتا تھا، اگر کرتا تو لوگ ہی اس کو جھوٹا قرار دے دیتے کہ یہ تمہارا کام نہیں، یہ رب ابراہیم کا کام ہے سورج کو مشرق سے نکالنا. باقی یعنی ایسے موقع پر پھر جو حق کے ترجمان ہوتے ہیں ان کے لیے کوٹا بھی خاص ہوتا ہے. یعنی وہ اگر اس پر ضد کرتا چلو میرا چھوڑو تم اپنے رب سے کہو وہ مغرب سے نکالے، چلو میں تو نہیں نکال سکتا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر سورج مغرب سے نکل آتا. اللہ کی توحید کے اس بات میں یعنی وہ اس وقت اللہ کے توحید کے سب سے بڑے ترجمان بن کر بات کر رہے تھے. اللہ کی قدرت کا مظہر تھے، وہ خود ہی اشارہ کرتے تو سورج چلا جاتا کہ میں جا رہا ہوں، اب میں ڈوب کے دکھاتا ہوں، میں واپس آتا ہوں مغرب سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی قوت آ سکتی ہے احقاق حق کے لیے. اچھا جی، اس میں مناظرہ اصول جو رشیدیہ ہے اس میں بھی یہ ہے کہ مناظرے کا اختتام جو ہے وہ ایک بدیع چیز پہ ہونا چاہیے کہ جو سب کے نزدیک اتفاقی ہو، یعنی ایسی چیز پہ نہ ہو جو بعض لوگوں کے نزدیک اختلافی ہے. تو پھر فیصلہ سب تسلیم نہیں کریں گے، اور جتنی چیز بدیع ہوگی اس پر مناظرہ کا اختتام ہو تو پھر اس کے اثرات زیادہ ہوں گے.
یہ جو مناظرہ ہے تیسرے پارے والا، یہ آج ہمارے لحاظ سے بھی یہ جو مسئلہ توحید و شرک ہے، یہ ایک بڑی واضح دلیل ہے کہ اس وقت یعنی سارا جو لٹریچر ہے وہابیت کا، دیوبندیت کا، وہ اس چیز سے بھرا ہوا ہے کہ ایک طرف اللہ ہے، اس کی توحید ہے، اور دوسری طرف سب ایک ہی کھاتے میں ہیں، بت ہوں، طاغوت ہوں، نبی ہوں، ولی ہوں، من دون اللہ کہہ کر اللہ اور من دون اللہ، یہ دو ہی اطراف ہیں، تیسرا کوئی نہیں۔ یہ ان کا پراپوگنڈا ہے اور اس پر ساری وہابیت قائم ہے، جبکہ ہمارا یہ ہے کہ ایک اللہ ہے اور پھر اعداء اللہ ہیں، اور جو انبیاء اللہ، اولیاء اللہ ہیں، یہ ان کو اعداء اللہ کے ساتھ شامل نہیں کرنا بلکہ ان کو اللہ کے ساتھ حکم میں شامل کرنا ہے۔ تو اس طرح دو کیمپ بنانے ہیں، دو اطراف۔ ان کا دعویٰ ہے کہ نہیں، اللہ اور من دون اللہ بس دو ہی ہیں، تو پھر نبیوں، ولیوں، بتوں کا معاذ اللہ حکم ایک ہے، وہ کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ نبیوں، ولیوں کو بتوں کے کیمپ میں شمار نہ کرو، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، یعنی بعض احکام میں یقیناً یہ اللہ نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ والے ہیں تو یہ ان کو تم اعداء اللہ کی لسٹ میں نہ لاؤ اور وہ حکم ان پر نہ لگاؤ۔ یہ یعنی پورے قرآن کی جو من دون اللہ والی آیات ہیں اور پورا جو لٹریچر ہے وہابیت کا، ابن عبد الوہاب اور اسماعیل دیلوی، یا پیچھے ان کو جو سپورٹ ملتی ہے ابن تیمیہ سے، تو سب کے مقابلے میں یعنی یہ جو کتاب التوحید ہے ابن عبد الوہاب کی، اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے، مین سپرنگ جو ہے، اس کے مقابلے میں یہ ہماری دلیل ہے کہ تم نے ساری بات دلائل سے جو کی وہ یہ کہ دو طبقے تم بنا رہے ہو، ایک اللہ ایک طرف اور پھر باقی سب اعداء اللہ کے اندر، خواہ وہ اولیاء ہوں، خواہ وہ انبیاء ہوں، وہ سارے تم نے من دون اللہ شمار کیے ہوئے ہیں۔ اور پھر جس طرح بت کے لیے کوئی چیز ماننا شرک ہے، ایسے ہی تم نبیوں ولیوں کے لیے بھی اسے شرک قرار دے رہے ہو، اور شرک قرار دینے کی بیس یہ ہے کہ وہ تم نے اس کیمپ میں ڈالے ہوئے ہیں اپنے حکم کے لحاظ سے۔ جبکہ قرآن سے پتہ چلتا ہے، اسی صرف تیسرے پارے کو دیکھیں کہ 3 ذوات ہیں اور ان میں جو اللہ اور اللہ والے ہیں ان کا حکم ایک ہے، اور آگے اعداء اللہ کا حکم ایک ہے، اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو تمہاری دھاندلی کا جواب خود قرآن میں ہے، کیونکہ ایک دلیل دی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید پر، انا احیی و امیت سے پہلے کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو اب یہ ایک پیغمبر، بہت عظیم پیغمبر، توحید کے علمبردار، وہ اللہ کی توحید پر یہ دلیل دے رہے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ آگے اسی پارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نبی ہونے کی دلیل دے رہے ہیں، میں نبی ہوں،
उब्रिउल अकमहा वल अबरस व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह। उह्यिल मौता, मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं। मौता मैयत की जमा है, और अगर अहयैतुल मैयता होता सिर्फ एक मुर्दा और माजी में, फिर भी हमारी दलील बनती, लेकिन यहां तो उह्यिल मौता कि रोजाना हर घड़ी में मुझे ये इख्तियार है अल्लाह के इज़न से कि मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं। ये नहीं कि सिर्फ 2-4, खा कितने हजार हों, आज कराने हैं आज करा लो, कल कराने हैं कल करा लो। उह्यिल मौता, मैं बार बार मुर्दों को जिंदा करता हूं। ये जो मुजारे में तजद्दुद है, उह्यिल मौता। और ये फिर रब ने उन्हें कहा कि तुम ऐलान करो, तो मतलब क्या था अल्लाह का कि पब्लिसिटी हो तो लोग मुर्दे उठा के ले आए मेरे कलीम के पास, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास। बात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की है कि वो मुर्दे जिंदा करें। तो एक तो ये कि यानी अल्लाह वालों की तरफ जाने से ये जो कहते हैं कि माज़ा यबक़ा लिल्लाह ताला, रब के लिए पीछे कौन बचेगा, तो फिर तो यानी ये अल्लाह ताला को पाबंदी लगानी चाहिए थी कि मेरे ईसा ये ऐलान ना करना कि मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं, अगरचे तुम कर लेते हो मगर फिर लोग तो सारे आपकी तरफ आ जाएंगे। तो जबकि कुरान ये बता रहा है कि आपकी तरफ आए, चूंकि आपकी तरफ आना मेरी तरफ ही आना है, चूंकि मैंने तुम्हें ये सलाहियत दी है। अब 2 हो गए, यानी एक अल्लाह ताला की तौहीद की दलील के वो मुर्दा जिंदा करता है, और ईसा अलैहिस्सलाम अपने नबी होने की दलील कि मैं मुर्दे जिंदा करता हूं। अब तीसरी पार्टी है नमरूद, वो कहता आना होई व उम्मीद, मैं भी मुर्दे जिंदा करता हूं। तो अब कुरान में जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, इन्हें कुरान ने किधर मिलाया है? क्या आदाउल्लाह के साथ मिलाया है या अल्लाह के साथ मिलाया है? ये मकाम में फैसला है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का शुमार कुरान में नमरूद के खाते में किया गया है या अल्लाह ताला की हिज़्बुल्लाह में उनको शुमार किया गया है। तो कुरान कहता है कि जब नमरूद ने कहा आना हुई व उम्मीद, तो आगे फबोहित अल्लज़ी कफर, उसका हुक्म ये बताया गया, यानी उसका ये दावा झूठ था, और आगे मजीद गहरे पानी में उसको डबो दिया गया। यानी उसे मिन दूनिल्लाह, उसे तागूत, उसे काफिर, उसे मुशरिक करार दिया गया। लेकिन यही दावा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी करते रहे, लेकिन रब के साथ ही अटैच रहे, और उन्हें बुतों के जुमरे में शुमार नहीं किया गया कि जो नाराजगी यहां नमरूद से की गई वो वहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी की जाए, ऐसा हरगिज नहीं है। अगर ये वहाबियत सच्ची होती, किताब तौहीद और ये सारे मामलात, तो फिर जो हुक्म नमरूद का था वही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर भी लगाया जाता, मगर वो हुक्म जो है उसका करोड़वां हिस्सा भी वहां नहीं लगाया गया, बल्कि वहां तो उनकी अजमत का इजहार है कि ये अल्लाह के नबी हैं और इनकी ये शान है कि ये मुर्दों को जिंदा कर लेते हैं। लेकिन अल्लाह नहीं है, क्यों? बिइज़्निल्लाह, ये बिइज़्निल्लाह वाले हैं जो अल्लाह के साथ शुमार होंगे। ये मिन दूनिल्लाह वाले नहीं हैं कि इनको तुम आदाउल्लाह में शुमार करो। तो ये धांधली है कि अल्लाह वालों को उस कैंप में शुमार करना जो आदाउल्लाह का कैंप है, क्योंकि ये तो एक आम छोटा सा समझदार एक इंसान, वो भी अपनी
سفارش کے لیے کہ میرے پاس اس کے پاس کوئی کام کروانے کے لیے اس کے دشمن سے سفارش کروائے تو وہ کہے گا کتنا پاگل ہے، اب میں نے کرنا تھا پھر بھی نہیں کرنا، کہ میرے پاس فلاں بندے نے کام کروانے کے لیے میرے دشمن سے سفارش کروائی۔ تو دشمن سفارش کرے اور مانی جائے کسی کا اپنا دشمن، وہ بعید ہے۔ تو رب کا دشمن ہو اور وہ سفارشی بنایا جائے اللہ کے دربار میں، اور پھر وہ اللہ کی مدد کا مظہر بنے، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن کتنی بڑی دھاندلی ہے کہ اعداء اللہ کے ساتھ انبیاء اللہ اور اولیاء اللہ ان کو شامل کیا جا رہا ہے، اور اس پر مسلسل آیتیں پیش کی جا رہی ہیں من دون اللہ والی۔ تو وہ تو سارا اور ایریا ہے، یہ ہے ہی نہیں کہ جس پر بحث ہے۔ یہاں تو جو دلیل توحید کی پیش کی گئی وہی رسالت کی بھی قرآن میں ہی پیش کی گئی، لیکن چونکہ یہ معیار الوہیت نہیں تھا تو اس بنیاد پر ایک جگہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ زندہ کرتا ہے، دوسری جگہ یہ ہے کہ اللہ کا بندہ بھی کر لیتا ہے اللہ کی اذن کے ساتھ، لیکن اللہ کا بندہ اللہ کے اذن سے معبود نہیں بن سکتا، محیی بن سکتا ہے۔ تو یہ یعنی سارا جھگڑا ہے کہ وہ اسی احیاء کو عبادت قرار دے رہے ہیں، یعنی معبود ہونا اور اس کے پاس جانا، احیاء جو ہے یہ پھر اس کی بندگی کر رہے ہیں کہ جو مشکل کشائی کے لیے جاتے ہیں وہابیت کے نزدیک، جبکہ قرآن کے لحاظ سے کہ اللہ کا حکم مانا ان لوگوں نے، چلو باقی چھوڑو، یعنی توحید جو ہے وہ جو توحید ہے ہر زمانے میں توحید ہے، جو شرک ہے ہر زمانے میں شرک ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعلان پر کسی نے مردہ اٹھایا گھر سے اور ان کے دربار میں پہنچا اللہ کے حکم کے مطابق، اور انہوں نے وہ مردہ زندہ کیا، اب کیا ڈال کے چیز مردہ زندہ کیا کہ اس کو تم ما تحت الاسباب کہو، کہ کوئی اس کو کرنٹ لگایا، کس چیز سے زندہ کیا؟ تو وہ جو روحانیت ہے زندہ کرنے کی مدد، یہ مدد جو ہے یہ اللہ کی عطائی ہے، اور مددگار ہونا اللہ ہونا نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ بھی یہ ما فوق الاسباب مدد، مردے کو زندہ کرنا، یہ بھی کر لیتا ہے، تو یہ سر درد اور چھوٹا موٹا تو یہ تو بہت چھوٹی بات ہے۔ تو یہ یعنی ہے کہ ایک ہی وصف تین ذاتوں کا بولا گیا، اللہ تعالیٰ کا بھی، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، اور نمرود کا بھی۔ تو وہابیت یہ ہے کہ اللہ والوں کو نمرود سے ملایا جائے، سنیت یہ ہے کہ اللہ والوں کو اللہ سے ملایا جائے۔ اب قرآن کیا فیصلہ کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے سنی سچے ہیں، کیونکہ قرآن نے اللہ والوں کو اللہ سے ملایا ہے، نمرود والے کیمپ میں دھکیل کے داخل معاذ اللہ نہیں کیا۔ تو یہ یعنی پوری کتاب التوحید کی کمر توڑنا ہے اس نظریے کی جو ابن عبد الوہاب نے، جس پر اتنا بڑا ستم ظلم لاکھوں لوگوں کو شہید کیا گیا، اور پھر آگے فتور ساری دنیا میں پھیلایا گیا اپنے ریالوں کی وجہ سے، جبکہ پیچھے اس کی بیس ہے ہی نہیں کہ جس پر وہ نظریہ مضبوط رہ سکے اور کھڑا ہو سکے، یہ پوری وہابیت کا نظریہ۔ سائیں سمجھ آ رہی یہی ہوں تو نہیں ہوندے اور ہوندیاں تیرے کول؟ اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے، چونکہ کتاب التوحید دا اس لحاظ نال بھی جواب دینا۔ تیمم ایک ضرب ہے، حدیث وہی ہے جو پہلے گزر چکی ہے۔
آگے بھی وہی حدیث، اس کے بعد ہے کتاب الصلاۃ۔ دو یعنی سائیں اس وچ اس مسئلے میں جو طبیب حاضر کی قید لگائی گئی ہے، فی زمانہ بھی کوئی طبیب حاضر ہے، کوئی کہتے ہے ہی نہیں؟ یعنی یہ جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے بشرطے کہ مسلمان ہو، اس کو طبیب حاضر کی سمجھا جائے گا؟ آپ لوگوں کے لیے حوالہ ایک ڈھونڈا تھا، پھر چھپ رہا ہے۔
اضافہ تو لیا 14-15 جلد اور 22 جلدی لیا. ہوں اگے تھوڑا ہی شروع ہے سائیں. تھوڑا حوالہ جڑا شروع ہے. اللہ اکبر. چلا فارس والے موٹی جلد نو بھی لیا اتنے ہی اوپرلی سائڈ والی کتاباں میں. کتاب بند کر چھڑ سے. اللہ اکبر.
फारे सारे नहीं लिया لا لا سلام. सेव आ गया